السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بڑی پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، یعنی اللہ کی وہ ذات. وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف اکناف میں ہم نے برکتیں دے رکھی. لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ بڑا ہی سننے والا ہے اور بڑا ہی دیکھنے والا. برادران اسلام، بزرگ اور عزیز و حاضرین محترم، معزز سامعین، محترم خواتین، عنوان مجھے جو دیا گیا ہے آج کی اس مجلس میں وہ یہ کہ بیت المقدس اور ہماری ذمہ داریاں. چونکہ وقت کم ہے، عشاء کی اذان سے پہلے ہم اپنے موضوع کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے بغیر تمہید کے ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. اس موضوع میں 3 ایسپیکٹس ہیں. اس موضوع کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے کہ بیت المقدس ہے کیا، اس کی تاریخ کیا ہے، اور دوسرا جو ایسپیکٹ ہے آج کی اس مجلس کا وہ یہ کہ اس موضوع سے جو دوسرا تعلق ہے وہ یہ کہ بیت المقدس کی اہمیت کیا ہے، ہم مسلمانوں کے لیے اس کی فضیلت کیا ہے، کیا تعلق ہے ہمارا اس سے. اور پھر تیسرا جو آخری نکتہ ہے وہ یہ کہ اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، بحیثیت ایک مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے. تو ان تینوں باتوں کو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید بھی کرتے ہوئے اور دعا بھی کرتے ہوئے کہ اپنے اس موضوع کا حق میں پوری طرح ادا کروں، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس مجلس کو اللہ تعالیٰ مبارک مجلس بنائے، اور اس مجلس کے اندر جتنے حاضرین ہیں اور جتنی خواتین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل فرمائے. برادران اسلام، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بیت المقدس ہے کیا. بیت المقدس یا بیت المقدس یا القدس یا المسجد الاقصی، جس طرح اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، یہ چاروں نام یہ آلٹرنیٹیوز ہیں، ایک ہی چیز کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. چاہے آپ بیت المقدس کہیں، بیت المقدس تقدس کی جگہ، تقدس کا گھر، البیت المقدس تقدس والا گھر، یہ موصوف صفت ہے، ایڈجیکٹیو ہے. البیت المقدس یا القدس کہیں، تقدس کے معنی میں.
کیونکہ قرآن کریم کے اندر دوسری آیت سورہ مائدہ میں الارض المقدسہ کہا قرآن نے، پاک سرزمین، تقدس والی سرزمین، اور پاک اس لیے کہا گیا کہ وہ جگہ انسان گناہوں سے پاک ہو کر جائے، یا گناہوں سے پاکی کے لیے وہاں جا کر توبہ کرے، یا یہ کہ جس طرح اور روایات میں بات آتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی تجدید فرمائی تو اس کے بعد انہوں نے دعا فرمائی، تین باتوں کی دعا فرمائی. تو یہ ایک دعا تو ان کی یہ تھی کہ اے اللہ میری اس حکومت کے اندر مجھے تیری رضامندی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کر، میں ایسا حکم جاری کروں جس سے تو راضی ہو جائے، ایسی سلطنت کروں جس سے تو راضی ہو جائے. اور دوسری انہوں نے دعا فرمائی کہ اے اللہ جس طرح تو مجھے حکومت عطا کرے ویسی حکومت تو میرے بعد کسی کو عطا نہ کر. جس طرح قرآن کریم کے اندر یہ دعا محفوظ ہے سورۃ الصاد کے اندر. اور تیسری دعا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ جو بھی اس گھر کے اندر آئے اور نماز پڑھے، اے اللہ تو اسے گناہوں سے پاک کر دے، اس کی مغفرت کر دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث موجود ہے ابن ماجہ کے اندر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. محمد رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی دو باتوں کو تو اللہ نے قبول فرما لیا. کون سی دو باتیں؟ کہ حکومت اللہ کی رضامندی کے مطابق ہو، اور دوسری بات ایسی حکومت کسی اور کو نہ ملے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت جو تھی پرندوں پر تھی، چرندوں پر تھی، ہواؤں پر تھی، اور ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی اور نہ ملے گی. جنات پر حکومت تھی، مخلوقات پر، بے شمار مخلوقات پر حکومت تھی، تو اللہ نے اس کو قبول فرمایا. اور تیسری بات جو تھی کہ اے اللہ جو اس مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو اس کو معاف کر دے، گناہوں سے پاک کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو باتیں تو اللہ نے قبول فرما لی، اور مجھے امید ہے کہ تیسری بات بھی اللہ قبول فرما لیں گے. تو اس طرح یہ وہ مسجد ہے جہاں جو گناہوں سے پاک ہونے والی، پاک کرنے والی مسجد ہے، جو بندہ وہاں پر نماز جا کر پڑھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے وہ موقع عنایت فرمائے، وہ خوش نصیب بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے جو وہاں جا کر انشاءاللہ نماز پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو بیت المقدس یا بیت المقدس یا القدس یا المسجد الاقصی، مسجد الاقصی کا مطلب دور کی مسجد. اب دور کی مسجد کہاں سے؟ اب تو جو دنیا سمٹ گئی، اب تو یہ کونے سے دوسرے کونے تک اب چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور ممکن ہے آنے والے دور میں چند منٹ میں پہنچ جائیں. ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو جائے، اتنی ایڈوانس ہو جائے، ممکن. لیکن اس وقت کے، اس دور کے لحاظ سے مسجد حرام سے بیت المقدس 40 دن کی مسافت. کتنے دن کی؟ 40 دن کی مسافت. تو اس اعتبار سے بڑی دور کی مسجد تھی. تو اس موقع کے لحاظ سے اس بات کو کہا گیا کہ بڑی دور کی مسجد ہے یہ مسجد اقصی، جس کا نام بیت المقدس ہے یا بیت المقدس ہے. اب عمومی طور پر ہم اپنے لوکیلٹی کے اندر بیت المقدس ہی ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے بیت المقدس لوگوں کے لیے ایک نیا نام شاید محسوس ہو رہا ہو، لیکن بیت المقدس بھی وہی نام ہے جو البیت المقدس کے معنی میں ہے، اور ان میں سے کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے. اب رہا مسئلہ کہ عمومی طور پر ہمارے لوکیلٹی میں یا کہ ہمارے سطحی علم کے اندر یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ بیت المقدس کو کس نے تعمیر کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے. یہ عمومی طور پر ایک عام علم ہے، ایک عام نالج ہے جو لوگوں کے درمیان میں پھیلی ہوئی. در حقیقت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر نہیں کیا، بلکہ تجدید فرمائی، رینوویشن کیا. انہوں نے تعمیر نہیں کی، انہوں نے بنیاد نہیں ڈالی. تعمیر کس نے کی؟ تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی. ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، آپ کو پتا. کون کون؟ مائی سارہ اور مائی ہاجرہ. ان 2 بیویوں سے 2 لڑکے پیدا ہوئے.
مائی ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو ان سے انہی کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مائی سارہ سے جو پیدا ہوئے اسحاق پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی نسل سے یہ بنی اسرائیل چلی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا جو ہے اس زبان اسرائیل کا جو معنی سریانی میں یا عبرانی میں جو کہا جاتا ہے وہ ہے عبداللہ کے معنی میں، اور یعقوب کا بھی وہی معنی بتلایا جاتا ہے۔ تو اسرائیل جو ہے در حقیقت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جن کی نسل بعد میں یہود کے نام سے یا بنی اسرائیل کے نام سے یہ جانی گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا، تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، اور اس تعمیر کے بعد انہوں نے دعائیں کی، ربنا تقبل یرفع ابراہیم القواعد من البیت ابراہیم و اسماعیل، کہ جب جو ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی بنیادوں کو انہوں نے اوپر اٹھایا، یہ فاؤنڈیشن کعبۃ اللہ کا انہوں نے رکھا، پھر اس کے بعد فرشتوں کی روایتوں میں بات آتی، فرشتوں کی مدد کے ذریعے سے یہ گھر تعمیر ہوا، اور پھر وہاں وہ کعبۃ اللہ جو ہم سب جانتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کا اس گھر کے طواف کرنے کے لیے دل مچلتا ہے، اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ جنہوں نے اس گھر کا طواف کیا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا، اللہ اس کو قبول فرما لے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا موقع عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اس کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت اسماعیل کے ساتھ انہوں نے تکمیل کی۔ اس کے بعد بیت المقدس کی تعمیر اسحاق علیہ السلام کے ساتھ وہاں فلسطین کے اندر اس کو انہوں نے تعمیر کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ، یعنی کتنا ڈیوریشن، تو آپ نے فرمایا 40 سنہ، کتنے؟ 40 سال۔ تو 40 سال کی مدت کے بعد بیت المقدس کی تعمیر، لیکن پہلا گھر جو تھا وہ کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ پہلا گھر ہے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، اور اس کو پہلا گھر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بعض روایات کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، یہ زمین کا پہلا گھر ہے، اور اسی مقام پر نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا، سب ڈھہ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پھر سے جو تعمیر کا حکم دیا گیا، تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے بھی گویا رینوویشن کیا کعبۃ اللہ کا اس روایت کے اعتبار سے۔ لیکن بعض روایات میں ابراہیم علیہ السلام ہی کو مؤسس قرار دیا گیا ہے کہ انہوں نے اس کا فاؤنڈیشن رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے وہ نشاندہی یہ پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے کہ اس پوائنٹس پر جو ہے اس کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو 12 بیٹے تھے، ان میں سے یوسف علیہ السلام ان کا پورا قصہ ہے، جو پہنچتے ہیں مصر، پھر مصر میں اللہ تعالیٰ انہیں آزمائشوں کے بعد حکومت عطا فرماتے ہیں، پھر جب انہیں حکومت ملی تو پھر اس کے بعد اپنے والدین کو، اپنے پورے کنبے کو بلا لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ آباد قبیلہ جو اسحاق علیہ السلام کا موجود تھا فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اطراف میں وہ لوگ پھیلے ہوئے تھے، تو وہ لوگ منتقل ہو گئے کہاں پر؟ ایجپٹ کو، مصر کو۔ مصر میں عرصے تک رہے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو نہیں نکالتے ہیں۔ اب یہ فرعون کے شکنجے میں پستے رہے، یہ لوگ غلام بن گئے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے نجات دی، اور ان کو موسیٰ علیہ السلام نکال لے آئے کہاں پر؟ فلسطین کی طرف۔ وہ معجزہ رونما ہوا، جو سمندر پھٹا، راستہ ملا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، یہ بنی اسرائیل، یہ پورے یہود، یہ پہنچے کہاں؟ فلسطین۔ فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے وہاں پر چونکہ بڑے طاقتور لوگ تھے،
بڑی جنگجو قوم تھی جن کو عمالقہ کہا گیا، یہ لوگ موجود تھے وہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم سے آپ کہیں کہ اندر داخل ہوں اور ان لوگوں سے لڑو، اللہ انہیں کامیابی دیں گے۔ لیکن یہ اتنی بزدل قوم تھی، بزدل قوم ہے، بزدل قوم رہے گی، یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے۔ بزدل قوم تھی، یہیں سے اس واقعے سے آپ کو معلوم، اور بزدل قوم ہے اور رہے گی دوسری آیات سے اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، جس کو میں بیان کروں گا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اتنے جو لمبے چوڑے لوگ ہیں، اتنے بہادر لوگ ہیں، اور اتنے جو ہے یہ جنگجو قوم ہے، ہم تو غلام لوگ ہیں، ابھی ابھی باہر نکلے ہیں، گویا ابھی بھی ہمارا جنم ہوا ہے، آزادی ابھی ملی ہے ہمیں، اور چونکہ جو ہے یہ ایک زمانے تک پستے رہے، دبے رہے، فرعون کا رعب و دبدبا اور اس قوم کا جو ہے تسلط ان کے اوپر رہا، تو ان کی سوچ غلامانہ ہی تھی۔ جس طرح ہمارے اپنے مسلمان انڈیا کے ایک زمانے تک برٹش کے ظلم و ستم کے تحت دبے رہے، اور اس کے بعد وہ چلے بھی گئے لیکن ان کی عادتیں نہیں گئیں۔ انگلش بولنا آج بھی ہماری شان ہے، انگلش ہے کس کی؟ کانوینٹ میں پڑھانا آج بھی ہمارا فیوچر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ 200 سال تک انہوں نے جو دبایا، یہ اسی کا خمیازہ۔ تو غلامی سے نکلنے کے باوجود بھی، آزاد ہونے کے باوجود بھی، غلامانہ جو صفات ہوتی ہیں وہ ایک عرصے تک ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو وہی مسئلہ ان کے ساتھ بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا رب کا وعدہ صحیح ہے، ہمیں جو طاقت، ہمیں جو فتح ملے گی، ٹھیک ہے، لیکن ہماری وہ حالت نہیں کہ ہم جا کے جنگ کریں۔ زیادہ اصرار کیا گیا تو کہا کہ موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، جاؤ تم ہو، تمہارا رب ہے، جاؤ جا کے لڑو، جا کے جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے، اگر تمہیں فتح مل گئی تو پھر ہم اندر آ جائیں گے۔ تو یہ قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بزدلی پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب مسلط کیا، اور وہ عذاب کیا تھا کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس ارض مقدس میں ان کو داخل ہونے سے اللہ نے روک دیا۔ 40 سال تک انہیں اللہ تعالیٰ نے میدانوں میں سہرانہ وردی کرتے ہوئے، وہیں پر میدانوں میں، ٹینٹوں میں، خیموں میں، صحرا میں ان کی ایک پوری نسل گزر گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت تھی ان کے ساتھ میں، یہ عذاب ایک طرف تھا، ان کو ارض مقدس سے روک دیا گیا 40 سال تک، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ، چونکہ صحرا میں تھے، کیا ملتا؟ ہاں، صبح ہوتی چھوٹے چھوٹے پرندے آ کے گر جاتے، جس کو سلوا کہا گیا، تو ان کو اٹھاتے، بھونتے، کھا لیتے۔ حلوہ ٹائپ کا جو کوئی مادہ جو ہے انہیں ملتا، جس کو من کہا گیا، من و سلوا یہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کرتے تھے 40 سال تک بغیر محنت کے، اٹھے حاضر اللہ کی نعمتیں۔ اس پر بھی یہ قوم ناشکری کی۔ موسیٰ اس کو کھا کھا کے تھک گئے، ہمیں کب تک کھاتے رہیں گے، ہم کو کیا چاہیے؟ لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، کبیف چاہیے، وہ چاہیے، پورے مسالے چاہیے، وہاں بھی ناشکری۔ تو 40 سال کے بعد جب ایک جنریشن بدل گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اجازت دی کہ اس مقدس مقام میں داخل، پھر وہاں سے وہ لوگ وہاں پر آباد ہوئے۔ یہاں سے یہ ان کی ابتدا آباد ہونے کی۔ اب اس کے بعد سے یہ لوگ وہاں پر مسلسل رہے، اور لیکن اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر برکتیں رکھی ہیں، جہاں پر نہریں ہیں، جہاں پر پھل ہیں، جہاں پر پیڑ اور پودے ہیں، جہاں پر اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، جس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے برکت دی ہے وہاں پر، اس مقام پر، تو اس جگہ پر اللہ نے انبیاء کو بھی بھیجا۔ لیکن چونکہ نمک حرام قوم تھی، ہے بھی اور رہے گی بھی، تو ان کا کام یہ تھا کہ جو انبیاء آتے ان کا کفر کرتے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی انبیاء کو قتل کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاداش میں
عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال پہلے بخت نصر ایک ظالم بادشاہ گزرا تھا جو ان کا کٹر دشمن نکلا اور ان کے اس مقام پر گھس کر انہیں ایسا قتل کیا کہ چند ہی لوگ باقی رہ گئے. کئی ہزاروں کو اس نے قیدی بنایا، لاکھوں کو قتل کیا. اور اس طرح ان کی پہلی بربادی سورہ اسراء کے اندر آپ نے ترجمے میں سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 مرتبہ جو ہے برباد کیا. پہلی مرتبہ یہ بربادی تھی ان کی، پھر دوسری مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 عیسوی میں ٹائٹس نامی ایک بادشاہ نے، رومی بادشاہ تھے، یہ نصرانی بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی سرکردگی میں بڑی فوج داخل ہوئی اور اس نے ان کو دوبارہ اس مقام سے نکال باہر کیا اور ان کی اس آبادی کو اس نے ختم کرنے کی کوشش کی. تو اس طرح دوسری مرتبہ بھی ان کی بربادی ہوئی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد 70 عیسوی کی تاریخ بتلائی گئی. اب یہاں یہودیوں کو یہاں سے ہٹایا گیا اور مسلط کون ہوئے؟ عیسائی، رومن ایمپائر اس وقت کی. تو رومی سلطنت وہاں پر باقی تھی. یہ کب تک باقی تھی؟ جب تک عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ وہاں پر داخل ہوئے اور انہوں نے محاصرہ کر لیا. کئی دن تک محاصرہ جاری تھا اور آخر میں جب وہ ہتھیار ڈالنے کے قریب ہو گئے تو ان کے جو مذہبی جو لوگ تھے، جو پادری، جو فادرز وغیرہ جو تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں اپنا شہر دینے کے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا وہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ تمہارا جو خلیفہ ہے وہ خود آئے. ابو عبیدہ بن جراح نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، کہا کہ امیر المومنین اس طرح صورتحال ہے، آپ تشریف لائیے. عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل آتے ہیں اور جب نکل آتے ہیں تو اتنی سادگی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ 40 دن کا سفر ہے، 1000 کلومیٹر سے زیادہ، مدینے سے فلسطین کا سفر، 40 دن سے زیادہ کا یہ سفر، ایک اونٹ پر، ساتھ میں غلام، زاد راہ کے لیے چند کھجوریں، پانی، یہ وہ سامان سفر جو ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں. عمر گاتن خلیفۃ المؤمنین، 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ، اور ان کی حالت کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے. جب فلسطین پہنچتے ہیں تو ابو عبیدہ بن جراح استقبال کے تشریف لاتے ہیں مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ. اور پھر جب فلسطین کے اندر جب داخل ہونے لگتے ہیں تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جس اونٹنی پر سوار ہیں، ایک ہی اونٹنی تھی نا، ایک اونٹنی تھی، ساتھ میں غلام بھی. عمر نے فیصلہ کیا تھا ایک سوار ہے، 2 سواری، ایک سواری ہے، 2 سوار ہیں. اب ایک ہی سوار ہوتا رہے تو دوسرے پہ ظلم ہوگا. کہا کہ کچھ راستہ تم بیٹھو، غلام سے کہا تم سوار ہو جاؤ، اور جتنا راستہ تم سوار کرو گے اسی کی مثل میں جو ہے اس کے بعد سوار ہو جاؤں گا، تم چلتے رہو. تو اس طرح باری باری سوار ہوتے رہے، چلتے رہے. اور جب فلسطین میں داخل ہونے کی باری آئی تو غلام کی سواری کی باری تھی اور عمر رضی اللہ عنہ کے چلنے کی باری تھی. کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ امیر المؤمنین اب تو جو ہے آپ سوار ہو جائیے، ہزاروں کا مجمع آپ کے استقبال کے لیے موجود ہے، نصارہ کا، عیسائیوں کا، دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ خلیفۃ المؤمنین ہے کون، یا عمر ہے کون جس کا رعب و دبدبہ پورے جہاں میں پھیلا ہوا، آپ کی ایک شان ہے، آپ ذرا سوار ہو جائیے. کپڑے آپ کے پیوند لگے ہوئے ہیں، ایک اچھا سا لباس آپ جیسے افدن کر لیجیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھر گئے.
غصے سے بھپر گئے. ایک روایت میں بات آتی ہے، کہا کہ ابو عبیدہ اگر تمہارے علاوہ کوئی اور یہ بات اگر کہتا تو میں اس کو سزا دیتا. کہا کہ ہماری عزت نہ کپڑوں سے ہے نہ سواری سے ہے. لا عز لنا الا بالاسلام، ہماری عزت ہے اسلام سے. اگر ہم اسلام کے ہوئے تو اللہ ہمارا ہے، عزتیں ہماری ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے اللہ کے رسول کے لیے، عزت ہے مومنوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، اللہ کے رسول کے راستے پر چلنے والے. ہماری عزت ان کپڑوں سے نہیں ہے، ہماری عزت ان سواری سے نہیں ہے. تو اسی حالت میں غلام سوار ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب، اس اونٹنی کی نکیل کو تھامے ہوئے چل رہے ہیں، غلام سوار ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ جو ہے امیر المؤمنین ہے. اور حالت یہ کہ آپ کے جبے میں کئی پیوند لگے ہوئے ہیں. نصارہ کے رؤساء کو، ان کے سرداروں کو، ان کے مذہب کے جو ٹھیکیدار، جو پادری لوگ تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ جو غلام جو ہے وہ سوار ہے اور یہ پیدل چلا آ رہا ہے، تو کہا کہ اللہ کی قسم ہماری کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس کے فتح کرنے والا ایسے ہی آئے گا. تو بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی خون خرابی کے، بغیر کسی قتل و غارت گری کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھما دیتے. یہ ہے وہ تاریخ جو تاریخ اسلام، جب بیت المقدس جو فتح ہوا تو بغیر ایک قطرہ خون بہائے ہوئے فتح ہوا. صرف اسلام کی عزت و شوکت، اسلام پر جو باعمل تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے فتح عطا کی. اور پھر یہ مسلمانوں کے درمیان میں رہا. اور 480 ہجری میں، تقریباً 460 سال کے بعد، 480 ہجری میں پھر سے عیسائیوں نے دوبارہ حملہ کیا. جب مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات ہو گئے تھے، مختلف ریاستیں بڑھ گئی تھیں، خلافت کمزور ہو گئی تھی، تو ایسی صورت میں عیسائیوں نے دوبارہ حملہ کیا اور فلسطین پر قابض ہو گئے. فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے 3 لاکھ فوج وہاں پر متعین کر دی ہمیشہ کے لیے. جو عیسائی سلطنتیں تھیں ان کے تعاون سے 3 لاکھ فوج کا خرچ برداشت کیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ وہاں پر متعین رہیں تاکہ یہ فلسطین، یہ بیت المقدس، یہ ہمیشہ سے انہی کے پاس رہے. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ دور آیا جس میں انہوں نے بڑی محنتوں کے بعد، بڑی لمبی جنگوں کے بعد، بڑی تیاریوں کے بعد اپنے جنگجو سپاہیوں کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر انہوں نے پھر سے 580 پر 2 میں 582 ہجری میں پھر سے انہوں نے فلسطین کو اپنے قبضے میں لیا. اور اس کے بعد سے وہ مسلمانوں ہی کے پاس رہا. کب تک؟ موجودہ دور تک. موجودہ دور تک تقریباً 900 سال یہ عرصہ. پہلی مرتبہ 1917 میں اسرائیلیوں کو پھر سے فلسطین میں آباد کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا، اور برٹن کا جو وزیر خارجہ تھا اس نے ایک آرڈر جاری کیا کہ فلسطینیوں کو، فلسطین میں یہودیوں کو بسایا جائے. 1917 سے یہ کارروائی شروع ہوئی. مکمل 100 سال کا عرصہ، 100 سال پہلے پلاننگ کی گئی، اور مکمل 100 سال جو ہوئے 2017 میں تو اعلان کر دیا گیا کہ دارالحکومت بھی ان اسرائیلیوں کا بیت المقدس رہے گا. پلاننگ کیسی ہے دیکھیے. ہم 1 سال کی پلاننگ نہیں کر سکتے. 100 سال کی پلاننگ کرتے ہوئے کتنے صبر کے ساتھ، کتنی حکمت کے ساتھ، کتنی تخطیط کے ساتھ انہوں نے اس دور کو جھیلا، اور آخر نتیجہ ان کے سامنے. تو 1917 میں پہلی مرتبہ ان لوگوں کو، ان یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کا منصوبہ جاری کیا گیا. پھر اس کے بعد 1948 کے اندر بڑے پیمانے پر ان کی آباد کاری ہوئی، ان کو اندر گھسایا گیا، اور 1967 کے اندر ان کی اسٹیٹ کا اعلان کر دیا گیا، جس میں
یہ لوگ تھے 35%، اور ان کو 55% زمین الاٹ کر دی گئی، جبکہ 1% بھی ان کی زمین نہیں تھی وہاں پر۔ 35% ان کی آبادی تھی تو 55% کی زمین الاٹ کر دی گئی، اور باقی جو مسلمانوں کی جو ہے 65% آبادی تھی اس وقت، اور ان کو 45% زمین دی گئی، اور وہ بھی غزہ کا علاقہ۔ اور پھر اس کے بعد ہوتے ہوئے 2017 کے اندر تو مکمل طور پر ان کا ڈومینیشن قرار دیا گیا۔ مسلمان مظلوم پٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو کلپس آ رہے ہیں، جو ویڈیوز اور جو کچھ بھی نیوز ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، اس کے اندر ان مظلوم فلسطینیوں کا کیا حشر ہو رہا ہے، بچوں کو کیسے قتل کیا جا رہا ہے، اور خواتین کی کیسے عصمت دری ہو رہی ہے، سب ہمارے سامنے ہے۔ لیکن یہ سب ایک تاریخ کے اعتبار سے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی بھی وجہ میں بتلاؤں گا۔ ابھی تاریخ کے اعتبار سے آج تک کی یہ تاریخ ہے، اور یہ جاری رہے گی، یہ جاری رہے گی۔ لیکن وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ کہ یہ بیت المقدس پھر سے مسلمانوں کے پاس آئے گا انشاءاللہ، اور وقت ہوگا قرب قیامت۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا، تو نہ یہودی رہے گا نہ عیسائی رہے گا اس وقت، کیونکہ قتل سب کا عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ یقتل الصلیب، یہاں تک ان کا جو کراس جو ہے، جس پر جو ہے وہ اپنی شان جتاتے ہیں، من گھڑت کہانی بنائے ہوئے، اس کراس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام توڑ دیں گے۔ تو عیسائیت باقی نہیں رہے گی۔ جس عیسیٰ کے نام پر جو انہوں نے اپنے مذہب کو بنا رکھا ہے، وہی عیسیٰ سامنے آ جائیں گے اور اس مذہب کو باطل قرار دیں گے۔ یہودیوں کو، جتنے یہود ہیں، ان سب کا قتل عام ہوگا عیسیٰ کے دور میں، یہاں تک کہ زمین کا ذرہ ذرہ، زمین کا ایک ایک درخت، زمین کا ایک ایک پتھر مسلمانوں کی تائید کریں گی۔ ایک درخت کے پیچھے بھی یہودی جا کے چھپے گا تو درخت سے آواز نکلے گی کہ اے مسلم، یا مسلم، خلفی یہودی، میرے پیچھے یہودی۔ کون بولے گا؟ درخت بولے گا، پتھر بولے گا، زمین بولے گی، اللہ سب کو زبان دیں گے مسلمانوں کی تائید میں۔ اور یہ وقت ہوگا جب مسلمان پھر سے اللہ کی طرف لوٹ آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں جہاد کریں گے تو اللہ کی مدد و نصرت اس وقت نازل ہوگی، زمین کا ذرہ ذرہ مسلمانوں کی تائید میں اللہ تعالیٰ مسخر کر دیں گے۔ تو وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن ابھی جو فلسطین کا معاملہ ہے، حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فلسطین کا تعلق ان تینوں مذاہب سے، یہودیوں سے بھی ہے، عیسائیوں سے بھی ہے، اور مسلمانوں سے بھی ہے۔ اور جو تاریخ میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے اس بات کا اظہار تو ہو گیا ہوگا کہ یہ چونکہ اصل یعقوب علیہ السلام وہاں پر تھے، اور اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام جو ان کے والد ہیں، ان کے ساتھ اپنے والد ابراہیم کے ساتھ مل کر انہوں نے تعمیر کی تھی، تو اصل جو آباد وہیں تھے وہ لوگ۔ لیکن پھر اس کے بعد پھر ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کو مسلط کیا، عیسائیوں کو مسلط کیا۔ کیوں مسلط کیا؟ کیوں مسلط کیا؟ ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان کی سرکشی جو تھی، اور انبیاء کا جو قتل جو تھا، کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، یہاں تک کہ یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا، زکریا علیہ السلام کا قتل کیا، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے انہوں نے قتل کر دیا۔ بائبل یہ کہتی کہ یہودیوں نے قتل کیا، لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی دی انہیں، بلکہ ان کا شبہ کسی اور پر ڈال دیا گیا، کسی اور کو مشتبہ بن، کسی اور کو ان کی شکل دے دی گئی جس کو انہوں نے قتل کیا۔ اور عیسیٰ کو بل رفعہ اللہ الیہ،
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنے اوپر اٹھا لیا، آسمانوں میں اٹھا لیا، جو قیامت کے قریب پھر سے نازل ہوں گے۔ تو یہ جو پے در پہ جو قتل انبیاء کا جو قتل تھا، یہ بہت بڑا جرم آج دنیا کے اندر صرف ایک حکومت کا ایمبیسڈر اگر قتل کر دیا جائے تو پوری حکومت لڑنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک ایمبیسڈر، اور یہ تو اللہ کا ایمبیسڈر ہے، رسول یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، تو اس کی بے حرمتی یہ اللہ کی بے حرمتی ہے، اس کا قتل اللہ کے عذاب کو کھینچنا۔ تو ان کے پے در پہ قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام عطا کیا اس مقام سے اللہ نے ہٹا دیا، ورنہ یہ قوم تھی وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے اس قوم کو فضیلت دی عالموں پر، مخلوق پر، انسانوں پر، یہ فضیلت والی قوم تھی۔ اسی وجہ سے کہتے تھے اگر ہم تو فضیلت والے ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے چہیتے ہیں ہم تو، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ ہمارا باپ ہے۔ تو کوئی باپ اپنے بچے کو جہنم میں داخل کرے گا؟ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جہنم میں جائیں گی بھی تو جو ہے ایام معدودہ، چند دن گزار کے پھر جنت میں آئے، کیونکہ جنت ہمارا حق، ہم حقدار ہیں۔ آج یہی چیز تو ہم مسلمان بھی جو ہے یہی تو جو آس لگائے بیٹھے ہیں عمل سے کوسوں دور کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ایمان والے، کچھ بھی کر لو ہمارا ایمان ضائع نہیں ہونے والا۔ مسجد کو چھوڑ کر جا کر ٹکرے مارو درگاہوں پہ، اللہ کو چھوڑ کر بلاؤ باباؤں کو، کوئی ایمان میں فرق ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم چہیتے ہیں اللہ کے۔ اللہ ہمیں جہنت میں کیسے بھیجیں گے؟ گھر پہ آیا مرشد جو ہے دائرہ مارتے ہوئے کہتا ہے میں تو کیا جہنم میں میرا باوا بھی نہ جائے گا کیونکہ رسول خدا سے دیکھا نہ جائے گا۔ یہ عقیدے ہمارے، کچھ بھی کر لو ہمارا ایمان نہ ٹوٹنے والا ہے، نہ جو اس میں کمی آنے والی ہے، نہ جو ہے، چونکہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمیں جنت میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ یہی تو یہود و نصارہ بھی کہتے تھے، وہ تو کہتے تھے ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، پورے انبیاء ہمارے خاندان میں آئے، پورے بادشاہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندانوں میں بھیجے ہیں، یہ اللہ کی چاہت کی نشانی ہے، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ میرے دوستوں ناموں کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کے ایمان کو دیکھتا، آپ کے عقیدے توحید کو دیکھتا اور آپ کے عمل کو دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والوانکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اور ایک اور روایت میں الى اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو، تمہارے رنگوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ گورا رنگ ہے اس کو جنت میں بھیج دو، ارے یہ تو کالا پہلے سے کالا پڑا، کوئی مسئلہ نہیں، اگر جو ہے اگر جل بھی جائے تو کالا ہی رہے گا، کوئی بات نہیں، جہنم میں بھیجو اس کو۔ نہ تمہارے رنگوں کو دیکھتا، نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے تمہارے دل کی طرف۔ اس دل کے اندر اللہ پر ایمان کیسے، توحید ہے یا شرک؟ اگر ذرہ برابر بھی اگر شرک ہو تو اللہ قبول نہیں فرماتے اس ایمان کو، جس کے اندر ملاوٹ ہو۔ اس ایک بوتل کے اندر اگر نجاست کا ایک قطرہ اگر آ جائے تو آپ پی نہیں سکتے اس پانی کو، وہ اللہ کیسے قبول کرے گا آپ کی ایمان کو جس کے اندر شرک آ جائے؟ اسی وجہ سے جہاں شرک آ جائے اللہ تعالیٰ پورے اعمال کو ضائع فرما دیتے ہیں، کوئی عمل قبول نہیں فرماتے۔ انا بریء من الشرک، انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میں شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ جو خالص ایمان ہے، جو خالص توحید ہے، جس دل کے اندر اللہ سے ہی ہونا یقین ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ہونے کا یقین ہو، اس دل والا، وہ جسم والا کبھی غیروں کے آگے جھک نہیں سکتا، کبھی 11ویں 12ویں نہیں کر سکتا، کبھی سیمنی کی فاتحہ 22ویں کی فاتحہ نہیں کر سکتا، اپنی نیازیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں دے سکتا، اپنی یہ گردن، اپنا یہ سر اللہ کی اس بارگاہ کے علاوہ کسی اور درگاہ پہ جھکا نہیں سکتا۔ میرے دوستو،
آج ہم نمازیں پڑھنے والے ہیں، تسبیح کے دانے جو ہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ گھوم جاتے ہیں، کئی سو تسبیحات لوگ پڑھنے والے ہیں، ہزاروں روزے ہیں، لاکھوں نمازیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے دینے کا بھی یقین ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے دینے کا بھی یقین ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ سے ملنے کا یقین کم ہے، دوسروں سے ملنے کا یقین زیادہ۔ اسی وجہ سے نوافل کی پابندی نہیں ہوتی، فرض پڑھ لیے بھی پڑھ لیے، لیکن جتنا یقین غیر اللہ سے ہے اتنا یقین اللہ سے نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نام پہ کوئی اگر فقیر اگر آئے تو گھر میں جب ماں کہتی ہے بیٹی ذرا دیکھ باسی کھانا موجود ہے نہیں، کل کا بچا ہوا کچھ ہے روکھا سوکھا دے دے فقیر کو، اللہ کے نام پہ پوچھ رہا، اللہ کے نام پہ اللہ قبول کرنے کو، جیسا بھی تو اللہ قبول کر لیں گے۔ 11ویں کی فاتحہ کس کے نام پہ کرتے ہیں جی؟ شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم کہتے ہیں، غوث اعظم کہنا شرک ہے اللہ کے ساتھ، یہ کہنا بھی شرک ہے، غوث اعظم نہیں کہنا چاہیے، ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ 11ویں ان کے نام پہ کی جاتی ہے۔ کبھی آج تک آپ نے سنا کہ 11ویں کی دعوت میں کوئی باسی کھانا کھلایا آپ کو؟ کھلایا تو چپل کی مار ماریں گے لوگ، تو اتنے بڑے پیر کا نام لے کے باسی کھانا کھلاتا کیا؟ کیوں؟ اگر اس کے علاوہ کچھ اور کھلائیں گے تو مار پڑے گی اس بزرگ کی، یہ عقیدہ۔ بریانی کے علاوہ کچھ اور دیں گے تو جو لجت ہو جائے، کہتے ہیں لجت ہو جائے، یہ لجت پتہ نہیں کیا ہے، بے عزتی۔ اگر وہ بے عزتی کرنے پہ اتر آ جائیں گے تو پھر جو ہم برباد ہو جائیں گے، یہ عقیدے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا ان سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ ہماری حالت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو سرزمین فلسطین ہے اس میں ان تینوں کا تعلق ہے۔ تو یہ یہود جب انبیاء کے قتل پر اتر گئے تو اللہ نے انہیں ہٹایا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بزرگی عطا کی تھی، پھر اس کو اللہ نے ہٹا دیا۔ پھر اس کے بعد پھر جب عیسائیوں کا دور آیا، ایک زمانے تک عیسائی اس پر قابض رہے، اور عیسائیوں کی بھی بڑی مقدس مقامات ہیں اس میں۔ مسجد اقصی جس کو کہا جاتا ہے، صرف وہ ایک مسجد نہیں ہے، وہ پورا ایک رقبہ ہے، پورا ایک علاقہ ہے، تقریباً 27 ایکڑ پر پھیلا ہوا۔ اس میں کئی مقدس مقامات یہودیوں کے بھی ہیں، کئی مقدس مقامات عیسائیوں کے بھی ہیں، اور ہماری بھی مسجد اقصی ہے، اور جو مسجد سلیمان ہے، مسجد عمر ہے، اور بھی کچھ اور مقامات ہیں۔ تو اس طرح اس مقام سے ان تینوں کا تعلق رہا اور ان تینوں کا تعلق ہے۔ تو اسی وجہ سے دنیا کا ایک یہ واحد مقام ہے، یہ اکیلا مقام ہے جہاں پر تینوں مذاہب والے اس کو لینے کے لیے ہمیشہ لگے رہے اور لگے ہیں اور لگے رہیں گے قیامت تک بھی۔ بات واضح۔ لیکن اب جو دوسرا جو ہمارا ایسپیکٹ ہے، دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارا مذہبی اعتبار سے اس مسجد سے کیا تعلق ہے، کیا لگاؤ ہے۔ مذہبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے قبلہ اول ہے۔ نماز کا جب حکم نازل ہوا تو یہ حکم، نماز تو آپ کو پڑھنی ہے، قبلہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے جب نماز کا حکم نازل ہوا؟ مکے میں تھے۔ مکے میں رہتے ہوئے حکم یہ نہیں دیا گیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف جو رخ کرو۔ کعبۃ اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، لیکن رخ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں، بیت المقدس کی طرف۔ تو کتنی بڑی عظمت ہوگی، یہ قبلہ اول۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے لیے لے جایا گیا، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی آپ کے سامنے سورۃ الاسراء کی، اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے اللہ نے لے گیا آپ کو رات کے ایک حصے میں، اور کہاں لے گئے؟ چاہتے تو اللہ تعالیٰ سیدھے آسمان میں اٹھا لیتے، لیکن کیونکہ قبلہ اول وہی تھا، اس وقت قبلہ وہی تھا، معراج کے وقت بھی قبلہ بیت المقدس ہی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کے لیے سیڑھی لگائی گئی جس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کیا ہے؟ جس طرح آج ایک الیکٹرانک ایلیویٹر ہے، اسی طرح کی کوئی سیڑھی تھی تو معراج، یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا فاصلہ جو طے ہوا وہ براق پہ طے ہوا، وہ ایک قسم کا ایک جانور تھا جو آج جس طرح جو راکٹ جا رہے ہیں بجلی کے انداز میں، اس طرح کی کوئی چیز تھی، جو کوئی سواری تھی جو اللہ نے مہیا کی، تو اس سواری پر وہاں پہنچے، پھر وہاں سے جو اوپر جو چڑھنے کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ایلیویٹر لگا دیا، جو اللہ تعالیٰ کی نور کا کوئی ایلیویٹر رہا ہوگا، اس کی قوتوں کا، آج کے جو بجلی جو کرنٹ کے جو ایلیویٹرز ہیں ود ان سیکنڈز آپ کو جو 100 اس پر درجات پہ پہنچا دیتے ہیں ود ان سیکنڈز، تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے کی مہیا کردہ کوئی چیز تھی جو آن کے آن میں آپ کو آسمانوں پر پہنچا دی۔ تو یہ بیت المقدس جہاں ہمارا پہلا قبلہ ہے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا پوائنٹ ہے، اور یہی وہ مسجد ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان کیا گیا، امام الانبیاء بنایا گیا آپ کو۔ آئے تو سب سے پیچھے جہاں پر امامت، جہاں پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہوا، آپ کے ذریعے سے نبوت اور رسالت ختم کی گئی، آپ آخری امام ہیں، اب آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، لیکن مرتبے کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دی گئی، اور اسی فوقیت کی بنیاد پر بیت المقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع کیا، تمام انبیاء سے رسول اللہ سے ملاقات کی، اور اس موقع پر ان تمام انبیاء کی امامت کس نے کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا دیتے ہیں، تو 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی، اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی، یہ صحیح روایات سے ثابت ہے۔ تو یہ بیت المقدس وہ مقام ہے جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام الانبیاء ہونے کا اعلان ہوا، اور یہی وہ بیت المقدس ہے جس کے بارے میں ابو درداء کی روایت طبرانی کے اندر فرمایا گیا کہ مسجد حرام کے اندر ایک آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا تو اس نماز کا جتنا ثواب ہے، مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، اتنا ثواب ہے 1 لاکھ کا۔ تو اس لیے کوئی انسان یہاں سے مسجد حرام اگر جا رہا ہے، جانے کے اللہ نے توفیق دی، سعادت دی، کثرت سے اس میں نمازیں ادا کریں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری فضیلت ہے، طواف ہے، دوسری فضیلت ہے تو طواف، کیونکہ طواف آپ اس گھر کے علاوہ پوری کائنات کے اندر کسی اور گھر کا نہیں کر سکتے، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ اب یار جیسے کہ میں 7 چکر لگا لیتا ہوں، مسجد کا لگاتا ہوں، جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ اللہ کا گھر ہونے کے باوجود بھی، مسجد پاک مقام ہونے کے باوجود بھی طواف کی اجازت نہیں۔ جب مسجد کے طواف کی اجازت نہیں تو قبروں کا طواف کیسے جائز ہے؟ درگاہوں کا طواف کیسے جائز ہے؟ ان قبروں سے زیادہ، ان درگاہوں سے زیادہ کیا مسجد افضل نہیں؟ جب عام مسجدوں کا طواف آپ کو اس کی اجازت دی نہیں گئی، تو پھر یہ قبروں اور یہ مزار جن کو مٹی سے مٹی بنانے کا حکم دیا گیا ہے، جن پر عمارت نہ تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا، بلکہ عمارتیں اگر ہوں تو ان کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان مقامات کا طواف کیسے جائز ہوگا جو آج ہمارے بیشتر مسلمان کر رہے ہیں؟ تو مسجد حرام اگر آپ جائیں تو کثرت سے نوافل پڑھیں،
کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ یہ ثواب آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اور دوسرا، طواف وہ عبادت ہے جو یہاں کے علاوہ کہیں اور جائز نہیں قرار دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ میری مسجد کے اندر 1000 نماز کا ثواب ہے۔ مشہور روایت 50,000 کی ہے، 50,000 کی روایت صحیح نہیں ہے، محدثین نے ضعیف بتلایا، لیکن 1000 کی روایت صحیح۔ اور پھر فرمایا بیت المقدس، مسجد الاقصی، اس کے اندر 500 نمازوں کا ثواب ہے، 500 نمازوں کا ثواب، یہی مشہور حدیث ہے۔ بعض ایک اور روایت کے اندر 250 نمازوں کا ثواب بھی، لیکن مشہور روایت جو 500 کی۔ اب یہ 500 نمازوں کا ثواب اس مقام پر، اب اس کے علاوہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ جتنی مسجدیں ہیں، اب اس کے اندر کیا ہے، آپ وہاں پر نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے تمام برابر ہو جائیں گے۔ کسی اور مسجد کے اندر فضیلت نہیں دی گئی سوائے قباء کے۔ مسجد قباء کے اندر اگر آپ پہنچ کر باوضو با طہارت ہو کر پہنچیں، 2 رکعت نماز پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل عمرے کا ثواب ہے جو مدینے کے اندر ہے۔ اور مدینے کے اندر یہ 2 ہی فضیلت کے مقامات ہیں جہاں پر آپ کو اجر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑھا دے رہے ہیں۔ ایک مسجد نبوی جہاں 1000 نماز کا ثواب ہے، دوسری مسجد قباء جہاں پر ایک عمرے کا ثواب ہے، باقی اس کے علاوہ دوسری جو مسجدیں ہیں وہ اجر میں برابر ہیں۔ تو بیت المقدس کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت بتلائی گئی، 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ اسی طرح مسلم کے اندر ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد مروی ہے، آپ روایت فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا لثلاث، سفر نہیں کیا جا سکتا ثواب کمانے کے لیے، اجر کمانے کے لیے، سوائے 3 جگہوں کی۔ اور 3 جگہ کون سی ہیں؟ مسجد حرام کعبۃ اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ جن 3 جگہوں کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب، مسجد نبوی کے اندر 1000 نماز کا ثواب، مسجد اقصی کے اندر 500 نمازوں کا ثواب۔ اب اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کوئی انسان سفر کر رہا ہے تو پھر جائز ہے، صحیح ہے، وہ ثواب کا سفر ہے۔ ان 3 مقامات کو چھوڑ کر کسی اور مقام کے لیے اجر پانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی انسان سفر کرنا چاہے تو اسلام میں اجازت نہیں۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں جامع مسجد دلی، ارے بڑی اچھی مسجد، بڑی مسلمانوں کی بڑی پرانی مسجد ہے، میں وہاں جا کے نماز پڑھنا چاہوں، اس کے لیے میں سفر کر رہا ہوں، اجازت نہیں ہے، جائز نہیں۔ یہاں سے جا رہا ہوں مسجد قبلتین کے لیے، مدینے کے اندر بڑے مسجد قبلتین، بھائی وہ جو ہے یہ ایک نماز 2 قبلوں سے پڑھی گئی، بڑی تاریخی مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں میں، اجازت ہے؟ اجازت نہیں۔ جب ان 3 مقامات کے علاوہ سفر کرنے کے لیے، ثواب کی خاطر، اجر کے لیے آپ سفر نہیں کر سکتے تو تصور کریں اجمیر شریف کا سفر جائز ہے؟ ہاں، ناگور کی درگاہ کا سفر جائز ہے؟ کئی لوگ نکلتے ہیں سفر کے لیے، حج و سفر اور زیارت لے کے جانے کا بغداد شریف کو، کس کے لیے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سفر کیا جا رہا۔ لوگ حج کر کے آتے ہیں، حج کی واپسی میں میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک حاجی صاحب کو کہا کہ بھائی یہ حج تو ہو گیا چھوٹا حج اور ہمارا ابھی بڑا حج باقی ہے۔ میں نے کہا کہ بڑا حج کون سا ہے؟ ارے بھائی ابھی تو حج مکمل ہی نہیں ہوا، بڑا حج ابھی باقی ہے، وہ ہے کہ اجمیر کو بھی جانا ہے ہمیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جہاں وہ حج جس کے اندر جب سے ابتدا ہوئی، جب سے آپ نے تلبیہ باندھا، جب سے آپ نے احرام باندھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوا، اس گواہی کے ساتھ حاضر ہوا کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے عبادت میں کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، تعریف تیرے ہی لیے ہے، ہر قسم کی نعمت تیرے ہی سے ہے اور ہر قسم کی
بادشاہت، حکومت، فرمان، جو کچھ بھی آرڈر جاری ہونا صرف تیرا ہی جاری ہوگا، تیرے علاوہ کسی اور کا نہیں، اس میں کوئی شریک نہیں. یہ اعلان شروع ہوا تلبیہ سے، احرام سے، اور پورے کا پورا حج یہ تلبیہ پڑھتا رہا اس نے. اور پھر اس کے بعد جو ہے عرفے کا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ذکر عرفے کا سب سے افضل ترین ذکر، اس میں اعلان توحید ہے، جہاں پر اللہ ہی کی توحید کی بلندی ہے، جہاں پر شرک سے برات ہے، شرک سے بیزاری ہے. اور یہ پورا حج ہے سفر توحید ہے، جہاں پر اللہ تھا، جہاں اللہ ہی سے مانگا جاتا رہا، اللہ ہی کی توحید کو بلند کیا جاتا رہا. اور واپس آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے اجمیر کا بھی سفر کرنا ہے، جب تک کہ اجمیر کا طواف نہ کر لوں میرا حج پورا نہیں. ایسے حج قبول ہوگا؟ جب یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے تو میرے دوستو تصور کرو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی، اللہ ہمارے اعمال کیسے قبول فرمائیں گے. جب اللہ ناراض ہو جائے، جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے. اللہ اپنی رضامندی کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں. جہاں شرک ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، اجمیر کا بکرا ہے، قادر ولی کی دیگ ہے، یہ فلاں ہے، فلاں کی مرغی ہے، فلاں کا انڈا ہے، فلاں کی سانک ہے، فلاں کا جو ہے یہ نان روٹی ہے، یہ جتنی بھی نیازیں ہیں غیر اللہ کی نیازیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ لعنت فرماتے ایسے شخص پر جو اس طرح کا کام کرے. اور جہاں اللہ کی لعنت اترے وہاں پر برکتیں کیسے رہیں گی؟ آج ہمارے گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو اختلافات ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو بیماریاں، ہمارے گھروں کے اندر جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کروڑ پتی ہے، سکون نہیں ہے. بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، بیٹی کسی کے ساتھ نکل گئی، بیٹا نافرمان ہے، نہیں سنتا، باپ کو جو اس کے اپنی جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، ماں باپ کی کوئی عزت نہیں، سب کچھ وہ دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کوئی سکون نہیں گھر کے اندر. کیوں؟ غور کریں اس پر. کہیں ہمارے عقیدوں کے اندر دراڑیں تو نہیں ہیں؟ اس شرک کے دروازے تو کھلے ہوئے نہیں ہیں؟ حرام کاریاں تو نہیں ہو رہی ہمارے گھروں کے اندر جہاں سے رحمتیں اڑ جا رہی ہیں، جہاں سے برکتیں ختم ہو جا رہی ہیں؟ تو میرے دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئی، ابھی آپ نے مغرب میں نماز میں امام صاحب سے سنی، والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی. مفسرین فرماتے ہیں در حقیقت قسم ہے بیت المقدس کی، اس لیے کہ تین اور زیتون پائے جانے کی اصل جو جگہ ہے اس زمانے سے آج جو ہے اور جگہوں پر بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن اصل جو جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ یہی فلسطین ہے، یہی شام کا علاقہ. تو اللہ نے قسم کھائی. اور اس کی حرمت کے اعتبار سے ایک عام غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ عام طور پر جو ہے لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ سے بیان فرمائی کہ نماز کی فضیلت ان تینوں مقامات پر، تو مسجد حرام یہ حرم ہے، حرم کا مطلب حرمت والی جگہ، عزت والی جگہ. دوسرا جو حرم ہے حرم نبوی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے لیے قرار دیا. تو بعض لوگ بیت المقدس کو بھی حرم کہتے ہیں، حرم ثالث کہتے ہیں، یہ تیسرا حرم ہے. یہ غلط ہے، اس لیے کہ تیسرا یہ حرم ہونا حدیث سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. ہاں اس کی فضیلت بیان فرمائی، اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی، لیکن اس کا حرم نہیں قرار دیا گیا. برخلاف مسجد حرام کو اور مسجد نبوی کو یہ حرم قرار دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرمت والی جگہ آپ نے بتلائی. تو یہ جو باتیں تھیں یہ بیت المقدس کے اعتبار سے ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام سے جو تعلق رکھنے والی باتیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے میں نے رکھا. اور آخری بات جو ہے آخری جو بات ہماری جو باقی رہ گئی ہے وہ یہ کہ اس بیت المقدس کے اعتبار سے اور یا وہاں کے رہنے والوں کے اعتبار سے بحیثیت ایک مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اب یہ جو ذمہ داری ہے دو طرح کی، ایک ہے انفرادی ذمہ داری، ایک ہے اجتماعی ذمہ داری. انفرادی ذمہ داری کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پر جو بات آتی ہے وہ ہے اب جو حالات گزر رہے ہیں وہاں کے مسلمان
مظلومیت کا شکار ہیں، ظالم اسرائیلیوں کے یہودیوں کے قبضے میں جو نہتے مسلمان ہیں، جہاں پر ان کو صاف پانی سے بھی روکا جا رہا ہے، پانی تک پینے کے لیے انہیں اجازت نہیں ہے، جہاں پر انہیں بجلی بند کر دی جاتی ہے، جہاں پر انہیں رہنے سہنے کی فیسلٹیز سے جو انہیں محروم کر دیا گیا، جبکہ اصل باشندے وہ ہیں۔ 1917 میں داخل کرنے کا جو پروگرام بنایا گیا تو اس وقت ایک یہودی نہیں تھا، یہودیوں کو داخل کیا گیا، اور 1948 سے اس میں تیزی آ گئی، اور پھر یہ تیزی بڑھتی گئی یہاں تک کہ جو اصل باشندے ہیں آج جو بھکاری ہیں وہ اسٹرینجرز بن گئے ہیں، وہ باہر کیمپوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، اپنی زندگی باقی لمحات ان کیمپوں کے اندر جہاں پر کھانے کو نہیں، جہاں پر پینے کی تکلیف ہے، جہاں پر بچے دودھ کے لیے بلک رہے ہیں، جہاں پر خواتین اپنے بچوں کے لیے جہاں مائیں پریشان ہیں، جہاں پر ان کی عصمتوں کی کوئی حفاظت نہیں ہے، یہ سارے درندے جو ان کیمپوں میں گزرتے ہیں جس کو چاہے اٹھا کے لے آتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں روکنے کی۔ ظلم و ستم کی جو انتہا آپ سوچ سکتے ہیں اس انتہا سے بڑھ کر وہاں پر ظلم و ستم ہے۔ آپ کے تصور میں بھی وہ ظلم کی وہ صورتیں آ نہیں سکتی جو ظلم وہاں پر چل رہا۔ اب ایسے موقع پر بحیثیت ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم معاشرے کو ایک جسم کے اعتبار سے آپ نے مثال دی، ایک عمارت کی آپ نے مثال دی کہ ایک عمارت سے ایک اینٹ اگر ہٹ جائے تو اس عمارت کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کل جسد الواحد، یہ ایک جسم کی طرح ہے پورا مسلم معاشرہ، جہاں پر اگر آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ کے آنسو یہ ہاتھ پہنچتی، ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا تعلق اس طرح ہے جسم کا۔ تو اسی طرح جہاں پر اس موقع پر ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان خواتین، ہمارے مسلمان بچے، ان کی یہ حالت زار ہے، ان کی یہ مظلومیت کی داستانیں، اب ایسے موقع پر ہم محسوس کریں کہ یہ ہمارے اپنے بھائی، تکلیف ہمیں ہو، دلی تکلیف ہو ہمیں، جو بے حس ہے وہ مسلمان نہیں، مسلمان حس والا ہوتا۔ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس تکلیف کا اثر ہمارے جسم پر بھی ہو، ہمارے دل میں ہو۔ جو صورتحال مسلمانوں کی ہونی چاہیے آج وہ صورتحال مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کی ہے۔ یورپین کنٹریز کا اگر کوئی ایک آدمی اگر کسی ملک کے اندر پکڑا گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا تو پورے یورپین کنٹریز مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے ہی نہیں۔ لاکھوں مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں، کسی کے اندر نہ وہ احساس ہے نہ وہ ہمت ہے کہ اٹھ کر کھڑا ہو، اس کے خلاف بولے، اپنے درد سے آگاہ کرے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، نہیں۔ تو سب سے پہلے میرے دوست ہماری ذمہ داری ہے کہ احساس ہم اپنے پر جگائیں، یہ احساس ہمارے اندر ہم پیدا کریں کہ ہمارے اپنے مسلمان ہیں، یہ ہماری اپنی قوم ہے، یہ اپنا معاشرہ، یہ ہمارے جسم کا حصہ جس کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہو رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دنیاوی کاموں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، وہاں پر ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے ہم خاص دعا میں یاد رکھیں، اپنی خاص دعاؤں میں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ ہمارا حق ہے، ان کا حق ہے ہم پر کہ کم از کم ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو دعاؤں کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں۔ اور دعا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بڑا ہتھیار ہے۔ جہاں آپ کی ہر چیز عاجز آ جائے، کوئی چیز کام نہ کرے، ہر چیز کام کرنا چھوڑ دے، وہاں پر دعائیں کام کرتی۔ تو دعا کو معمولی نہ سمجھیں،
بس یہ ہے کہ اخلاص سے نکلے. دعائیں وہ تیر ہیں جو اخلاص سے نکلتی ہیں تو سیدھے عرش پہ پہنچتی ہیں. تو درد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ ان کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جب انسان کسی کے پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں. محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک بہترین نسخہ ہے. آج ہم کہتے ہیں بھائی بہت دعائیں کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو دعاؤں کی جلد قبولیت کے لیے ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی شامل کریں، ان کے لیے دعا کریں. تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب انسان اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، اے اللہ جس نے یہ دعا کی اس بندے کے لیے، اس کے سامنے نہیں اس کے پیچھے، تو اے اللہ تو اس کے حق میں بھی وہ باتیں قبول فرما لے. فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا. تو علماء فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کے اندر دوسروں کے لیے بھی شامل کریں دعائیں، تو اللہ فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہو. تو لہذا وہاں کے مظلومین کے لیے اور ظالموں کا پنجہ ان سے اٹھ جائے اور بیت المقدس انہیں واپس مل جائے، ان کی سرزمین ان کو واپس ملے، اس کے لیے ہم دعائیں کریں. ہر آدمی اپنی اپنی خاص دعائیں جب بھی اس کو موقع مل رہا ہے ان دعاؤں میں ان کو نہ بھولیں. یہ پہلا کام ہے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری دینی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم میں سے کئیوں کو اس بیت المقدس کی فضیلت نہیں معلوم. جیسے دوسرے عام شہر ہیں ویسے کہتے ہیں، ویسے ہی یروشلم بھی ایک شہر ہے، فلسطین بھی ایک شہر ہے. زیادہ کہ ہاں بیت المقدس وہ بھی ایک مسجد ہے، لیکن اس مسجد کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، جو تاریخی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے جو اہمیت بتلائی گئی اس کا اویئرنیس نہیں ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی جو فضیلت اور اہمیت جو احادیث میں آئی ہے، جو قرآن میں آئی ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اور وہاں پر جو آپ کا گزر ہوا اور جو وہاں آپ پہنچے، تو ان سب باتوں کا ہمیں علم ہو، اور جن کو علم نہیں ان تک یہ باتیں ہم پہنچائیں. اور تیسری چیز یہ کہ بحیثیت قوم جو ملت کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ امت کے اندر جو حالات جو ہو رہے ہیں اور ان فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو جو ہے ہم عام کریں، لوگوں کو بتلائیں کہ بھئی ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا مسائل ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا یہ ظلم و ستم جاری ہے، تاکہ صحیح پکچر ہمارے اپنے مسلمانوں کے سامنے آئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے آزادی کے نسخے کیا ہیں، اس سے آزادی کے طریقے کیا ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں فکر ہو. دیکھیں جو مسائل ہیں حل ہمیں کرنا ہے. فرشتے نازل نہیں ہوں گے، فرشتے نازل ہوں گے آپ کے اٹھنے کے بعد. جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، 314 صحابہ تھے، پہنچے، نہتے تھے، جو کچھ ان کے پاس اس وقت وسائل موجود تھے ان وسائل کو انہوں نے استعمال کیا اور دعائیں مانگی، اسباب اختیار کیے، دعائیں مانگی تو دعائیں قبول ہوئیں. آپ اسباب ہی اختیار نہ کریں، اٹھے ہی نہیں، کچھ پڑھے ہی نہیں، آفیسر کا جاب ڈھونڈ رہے ہیں، شادی ہی نہیں ہوئی بچے کی پیدائش کے لیے جو ہے آپ تمنا کر رہے ہیں، ممکن ہے؟ اسباب اختیار کریں تو اس کے تحت اللہ دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں. آج ہم اسباب کے لیے تیاری نہیں ہے، اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ہمیں ہمت ہی نہیں ہے، وہ سوچ ہی نہیں ہے، وہ فکر ہی نہیں ہے، تو پھر
ہم ایسے ہی بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی سے بہتر کوئی جگہ تھی دعا کرنے کے لیے؟ اس وقت جو میدان جنگ میں بدر میں پہنچ کے جو آپ نے دعائیں کی، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ تو مسجد نبوی اس سے افضل تھی. آپ صحابہ کو جمع کر کے وہیں بیٹھ جاتے، چلو میرے صحابہ بیٹھ جاؤ جو دعائیں کرتے ہیں، ہم کفار کو اللہ ہلاک کرتے، ان کو اس سے برباد کرتے، ہمارا قافلہ صحیح سلامت سے واپس آ جائے، اور جو ہے ہمیں جو ہے اس مقدس مقام پر اللہ تعالیٰ ہمیں نصرت و فتح عطا کر دے. نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ جو اسباب آپ کے ساتھ موجود تھے آپ نے اختیار کیا. جو صحابہ نکل سکتے تھے ان کو آپ لے نکلے. 2 گھوڑے تھے، اتنا ہی تھا اس وقت آپ کے پاس، باقی نہتے صحابہ تھے. کسی کے پاس کیا تھا؟ کسی کے پاس ایک تلوار تھی، کسی کے پاس نہیں تھی. اس نے کیا کیا؟ ٹہنی توڑ لیا، جھاڑ سے ایک ٹہنی توڑ کے اس کو بھالا بنا لیا. کسی کے پاس لاٹھی تھی، کسی کے پاس پتھر تھے، جو موجود تھا اللہ سے دعائیں کی. اللہ قبول کیا نہیں قبول کیا؟ قبول کیا. تو اسباب کو اختیار کریں، اور اسباب جب اختیار کرتے ہیں تو اسباب پہ بھروسہ نہ ہو. یہ ہے پوائنٹ. اسباب پہ بھروسہ نہ ہو. کس پہ بھروسہ ہو؟ اس اسباب کے مہیا کرنے والا جو رب ہے اس رب پر بھروسہ. یہی توکل ہے. توکل یہ نہیں کہ آپ بغیر اسباب اختیار کیے صرف میں نے اللہ پر توکل کر دیا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے. ٹھیک ہے، بھروسہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مینز جو دیا ہے اس کا آپ نے اختیار کیا. بعض لوگ کہتے ہیں بیماری ہے، بیماری کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بیماری کا دینے والا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو شفا بھی وہی دے گا. ٹھیک ہے، بھی شفا وہی دے گا، صحیح بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوا بھی تو بتلائی ہے. دوا کے لیے اللہ نے ڈاکٹرز بھی تو مہیا کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عباد اللہ تداؤ ولا تداؤ بالحرام. اے اللہ کے بندو، علاج اختیار کرو. بیماریاں اگر آئیں تو علاج کرو، لیکن حرام سے علاج نہ کرو. اور آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے بیماری پیدا کی تو اللہ نے اس کا علاج بھی بنا دیا. ایسی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں لا علاج بیماری. لا علاج نہیں ہے، کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے. یہ غلط تصور ہے. ہاں، ڈاکٹروں کو نہیں پتا چلا کہ اس کا علاج کیا، ان کو علاج سمجھ میں نہیں آیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کسی بیماری کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کا علاج بھی پیدا کیا. اب جو علاج کو انسان اس علاج تک پہنچ گیا تو اس کو شفا ہوئی، جس کو جو نہیں پہنچ سکا اس کو شفا نہیں ہوئی. لیکن علاج موجود ہے، علاج موجود ہے. تو توکل یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے حلال ذریعے سے آپ اس کو اختیار کریں، لیکن ان اسباب پر آپ بھروسہ نہ کریں. بھروسہ اللہ پر کریں. اللہ اگر چاہے تو ایک 10 پیسے کی گولی میں اللہ شفا دے دیتے ہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو 1 لاکھ روپے بھی آپ خرچ کریں شفا نہیں ہوتی. 1 لاکھ کی دوائیاں کھا لیں شفا نہیں ہوئی. جس سے کہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اسباب پر یقین نہ رکھیں بلکہ اللہ پر یقین رکھیں. یہ ہے توکل. تو لہذا میرے دوستو، ہم جو کچھ بھی اس معاملے میں اسباب اختیار کر سکتے ہیں ان اسباب کو اختیار کریں اور اللہ پر توکل کریں. اور سیاسی اعتبار سے جو ذمہ داری آج ہم پر عائد ہوتی ہے، پولیٹیکل اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ماشاءاللہ 58 یا 60 کنٹریز ہیں مسلمانوں کے، بلکہ شاید 62 ہیں. ان مسلمان جو حکومتیں ہیں ان کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس معاملے میں غور و خوض کریں، اس معاملے کے اندر جو کچھ اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں. یہ اور بات ہے کہ آج ہر مسلمان ملک اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس کے ساتھ اپنی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ اپنے ملک کو بچانے کے مسائل پڑے ہوئے ہیں. لیکن کوئی ملک اگر نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہوئے رہ جائیں. ہم اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو بھی نہ کریں، یہ نہیں. بلکہ یہ وقت تو وہ وقت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا پہلے ہی کہ یہ وقت آئے گا تکونون غثاء کا غثاء السیل،
کہ تمہاری حالت تجھے ویسی ہوگی، بڑی کثرت ہوگی، بڑی کثرت ہوگی. اور کثرت کی مثال آپ نے فرمایا کہ جس طرح سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، جب سمندر کے تم کنارے کھڑے ہوتے ہو، وہاں سے جو سمندر کی جو موجیں جو آتی ہیں، جو لوٹ آتی ہے، جب یہ موجیں ٹکراتی ہیں تو پورے سمندر پر ایسا لگتا ہے کہ سفید جھاگ پھیل گیا، دور دور تک جھاگ نظر آتا ہے. تو مسلمانوں کی کثرت اس طرح ہوگی، لیکن تمہاری حقیقت، تمہاری قیمت وہی ہوگی جو اس جھاگ کی. تھوڑی دیر میں وہ جھاگ کیا ہوتا ہے، جو سفید کف جو ہوتا ہے اوپر، تھوڑی دیر کے بعد نظر آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. تو مسلمانوں کی بھی وہی حالت ہوگی. اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح بھوکے جو بھوکڑ لوگ جو کئی کئی دن سے بھوکے پڑے ہوئے ہیں، جب انہیں کھانا مل جاتا جس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح مسلمانوں پر غیر مسلم کفار ٹوٹ پڑیں گے. یہ بھی آپ نے بتلا دیا. آج وہی حالت ہے، آج وہی حالت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ تم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھ پاؤ گے. صحابہ نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا، کمزوری داخل ہو جائے گی. سب کچھ ہوگا تمہارے پاس، حکومت دیکھیں، حکومتیں ماشاءاللہ 60 حکومتیں ہیں. مسلمانوں کے پاس کون سی دولت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے پاس جو منرلز ہیں، ان منرل سے پوری دنیا چل رہی ہے مسلمانوں کے لیے غیروں نے قبضہ کر رکھا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر وہن داخل ہو جائے، وہن کمزوری. اور کمزوری کیا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت دل کے اندر داخل ہو جائے. موت سے بھاگو گے تم. دنیا میں جینے کی خواہش، دنیاوی آسائشوں کو بڑھانے کی خواہش، اچھے سے اچھے رہیں، اچھی سے اچھی نعمتیں ہمیں ملیں، دنیا میں ایسے رہنا لوگ شروع کر دیں گے گویا نہیں دنیا ہی کر رہنا ہے، اس کے بعد کہیں اور جانا نہیں. آج وہی تو حالت ہے. انسان لگا ہوا ہے، کمانے میں لگا ہوا ہے. ارے بھائی کتنا چاہیے تمہیں؟ جتنی بھی بلڈنگیں تیار کر لو، تمہارے جسم سے زیادہ تمہیں زمین نہیں چاہیے سونے کے لیے. کتنا سو گے؟ تمہارے اپنے محل کے اندر کے 50 کمرے ہیں تو 50 کمروں میں تم سو سکتے ہو ایک وقت میں. بھائی 5 فٹ کی جگہ چاہیے. سوچ کے دیکھ، مرنے کے بعد وہی 5 فٹ. تمہارے پاس 100 قسم کے لباس ہیں، ان 100 قسم کے لباس کو تم زیبتن کرو گے، تم پہنو گے. جسم کتنا ہے تمہارا؟ وہی 5-6 فٹ کا. 100 قسم کا لباس ہے. اس 100 قسم کے لباس کو تم نہیں پہن سکتے ایک موقع پر وہی اتنا ہی پہن سکتے جتنا تمہارا جسم ہے. انواع اقسام کے کھانے، ہزاروں قسم کے کھانے، کتنا کھا سکتے ہو تم؟ دعوت میں پہنچ رہے ہیں 10 قسم کے آئٹم ہیں. اب تو 10 بھی تو کم ہیں. اب جو اسراف جو ہو رہا ہے 10 بھی کم ہے. 10 ہونے کے بعد ارے بھائی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ کم ہے، وہ کم ہے. پیٹ بھر گیا. اب صاحب خانہ جو میزبان ہے آ کے کچھ اور لینے، کچھ اور نہیں بس ہو گیا، بس نہیں جگہ نہیں ہے، نہیں لیجیے، نہیں کیا ہو گیا، ختم. جتنی کیپیسٹی اللہ نے آپ کو دی اسے نہیں کھا سکتے. تو آپ کے جسم سے زیادہ نہ آپ پہن سکتے ہیں، نہ آپ کے پیٹ سے زیادہ آپ کھا سکتے ہیں، نہ آپ کا جسم کی جسامت سے زیادہ جگہ آپ کو چاہیے سونے کے لیے. پھر بھی انسان کی ہوس، انسان کا حرص، انسان کی تمام مٹتی نہیں. بلڈنگوں پر بلڈنگیں چاہیے، اس کو پیسے پہ پیسہ چاہیے. اور جب آنکھ بند ہوتی ہے تو وہی 5 فٹ کی جگہ قبر کو نصیب ہوتی ہے، وہی جسم کے اتنا کفن ہی نصیب ہوتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مالی 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 یقول الانسان مالی مالی. انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال. اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا یا اللہ کے راہ میں دے دیا. یہی ہے اس کا مال. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا نہیں، اس کے وارثوں کا. یہی حقیقت ہے. تو میرے دوستو ہم اللہ کی طرف آئیں، یہ اہم چیز ہے. حکومت کی فکر نہ کریں، سلطنت کی فکر نہ کریں. اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ
من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا، بلکہ قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کر دیا کیا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، حکومت کے وارث، زمین کے وارث اللہ تعالیٰ بناتے ہیں کس کو؟ اپنے بندوں کو جو صالح ہوتے ہیں، جو صالح ہوتے ہیں۔ اور صالح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کامل ہو، توحید ہو، شرک نہ ہو، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد اس کے اعمال وہ ہوں جو جس سے رب راضی ہو جائے، جو محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ اس کی فکر کرنا شروع کریں، اپنے عقیدے کو قرآن کے مطابق بنا لیں، اپنی سیرت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا لیں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد و نصرت آتی نہیں آتی۔ ذرا غور کریں صحابہ کے ان حالات پر، جن حالات میں صحابہ رسول اللہ کا ساتھ دیے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ کیا تھا ان کے پاس؟ بیت المقدس کو جب حضرت عمر نے فتح کیا تو میں نے آپ کو حالت بتلا دی، کس حالت میں پہنچے تھے۔ ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں تھے، اونٹنی پر سوار ہونے کے 2 اونٹنیاں بھی نہیں تھی، 1 اونٹنی تھی، پہنے ہوئے کپڑوں کے اندر کئی پائبند لگے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس بغیر کسی خون خرابے کے اللہ نے عطا کر دیا عمر کو۔ کیسے عطا کیا؟ صرف ایمان پر، عمل صالح پر، جس کا اللہ نے وعدہ کیا۔ آج میرے دوست ہمارے مسائل، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، یا بابری مسجد کا مسئلہ ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، یا ہمارے گھریلو مسائل ہوں، یا ہمارے سوشل پرابلمز ہوں، ان سب کا حل ایک ہی ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کی طرف واپس لوٹیں۔ اسلام کا نام ہے ہمارے پاس، یقیناً نام ہے الحمدللہ، لیکن نام کے ساتھ ہمارا ایمان بھی اسلام کے مطابق ہو، ہماری توحید بھی اسلام کے مطابق ہو، اور ہمارا عمل بھی محمد رسول اللہ کے مطابق ہو، تو پھر مسائل حل ہوں گے۔ ورنہ پھر نعرے بازیوں سے، مظاہروں سے، روڈ میٹنگوں سے، یا کہ پروسیشن سے، جلسے جلوس سے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر اس طرح مسئلے حل ہوتے تو پھر صحابہ کے لیے ایسے موقعوں پر جمع ہونا اور نعرے لگانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور عمومی طور پر میرے دوستو، نعرے جو لگتے ہیں ان لوگوں کے لگتے ہیں جو اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیتے ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی، جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی، ان کے پاس کیا ہے؟ نعرے لگاؤ۔ آپ نے ہاتھی کو کبھی چیختا ہوا، چلاتا ہوا دیکھا آپ نے اپنے کام کے لیے؟ لیکن برخلاف بھونکنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کے بعد بھونکنے والا کچھ نہیں ہوتا۔ تو کمزور جو ہوتا ہے وہ چیختا چلاتا ہے، اس کی کمزوری کا اعتراف ہے وہ۔ لیکن جو طاقتور جو ہوتا ہے وہ اپنی طاقت منواتا ہے۔ اور میرے دوست، ہماری طاقت مادی طاقت سے زیادہ ہماری طاقت ایمانی طاقت ہونی۔ اگر ایمان ہمارا قوی ہو جائے، ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے، تو اسی مضبوطی کے لحاظ سے میرے دوستو اللہ کی مدد ناصر۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، مشرکوں نے گھیر لیا، دھوکے سے قتل کر دیا۔ جب ان کو مار رہے تھے انہوں نے رب سے دعا کی، اے اللہ میرے جسم کی تو حفاظت فرما۔ کفار مار رہے ہیں، تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی، تیر لگ گئے، زبان سے دعا نکل رہی ہے کہ اے اللہ میرے جسم کو ان کفار سے محفوظ کر دے۔ انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اس مقام پر کوئی دوسرا مسلمان بھی نہیں کہ ان کی جسم لے جا کے دفن کر دے، سب کفار ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے اس مرد مومن کی دعا کو قبول فرمایا۔ صحابی رسول دھوکے سے شہید کر دیے گئے، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ کیسے؟
ان کے جسم کو مسلح کرنے کے لیے، ان کے آنکھ کان کاٹنے کے لیے، ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے انتقام کی آگ میں کفار جب پہنچتے ہیں تو حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ایک جھتے کو بھیج دیا، شہد کی مکھیوں کی ایک فوج ان کے جسم کو گھیر لیا، جو بھی آگے بڑھ رہا ہے ان کو کاٹنے کے لیے یہ مکھیاں اس پر حملہ کر رہی۔ کئی وقت دیر کوشش کی انہوں نے قریب پہنچنے کی، نہیں پہنچ سکے، رات ہو گئی تو واپس چلے گئے، کل آگے باڈی کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ اور کل جب ان کا آیا تو اس مقام پر جب آ کے ڈھونڈتے ہیں، کونا کونا چھان دیتے ہیں، لیکن حضرت عاصم کا جسم ان کو نہیں ملتا۔ میرے دوستوں، ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے، اس کے وعدے بھی وہی ہیں، اس کا قرآن بھی وہی ہے، اس کے نبی پاک کی وہ احادیث بھی وہی ہیں جو ان صحابہ کے سامنے تھی۔ بس جو نہیں ہے وہ یہ کہ وہ قوت ایمانی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر وہ قوت ایمانی واپس ہمارے پاس آ جائے تو میرے دوست مسائل حل ہیں، ہمارے گھر کے مسائل بھی حل ہیں، ہماری زندگی کے مسائل بھی حل ہیں، ہمارے جو سوشل جو مسائل جو پرابلم جو چل رہے ہیں وہ بھی حل ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا ہم اپنے اندر جھانکیں، ہم کہاں تک اللہ کی طرف واپس لوٹیں، کہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو ہم فالو کرنے والے ہیں، کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں کمی ہے وہاں ہم پیوند لگاتے جائیں، جڑتے جائیں اور واپس ہوتے جائیں، اور اللہ کے رحمت کی دعائیں بھی کرتے رہیں، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے میرے دوستو۔ تو لہٰذا یہ جو بھی مسائل ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے مسائل تو رہیں گے ہی، لیکن ان مسائل کا حل بھی اللہ نے رکھا ہے، اور وہ حل واپسی پر اللہ نے مشروط کر دیا کہ اللہ کی طرف واپس ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور آپ کی پیروی کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ اور اس بات کی بشارت بھی، جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اس بات کی بشارت بھی موجود ہے اپنی جگہ کہ مستقبل لاکھ مسائل ہوں، لاکھ پریشانیاں ہوں، لاکھ ہمارے لیے مصیبتیں ہوں، لاکھ جو آج جو غیروں کے حملے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں سب ہوں گے، لیکن انشاءاللہ مستقبل ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے بشارتیں دی ہیں، مسلمان فتح یاب ہوں گے، مسلمان کامیاب ہوں گے، عیسیٰ کا نزول ہوگا، عیسیٰ کے ساتھ مسلمان ہی سے جو ساتھ دیں گے ان کا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو جتنے غیر مسلم ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، ان سب پر فتح حاصل کریں گے۔ یہ وقت آنے والا ہے، یہ دور آنے والا ہے، لیکن اس دور تک ہم رہیں گے یا نہ رہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جو بات ہمیں کرنی ہے وہ اس دور کی امید پہ ہمیں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم نے سنا کہ آج اگر اسرائیلیوں کے لیے بیت المقدس ان کا جو ہے کیپٹل بنا تو اچانک نہیں بنا، پلاننگ کتنے سال پہلے کی تھی؟ 100 سال پرانی تھی، 100 سال پرانی تھی۔ اور آج ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم پلاننگ کرنا جانتے نہیں، ہمیں کیا ہے، کمائے کھائے سو گئے، ختم، یہی زندگی ہے ہماری، کوئی پلاننگ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پلاننگ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، پہلے تخطیط کریں اور پھر اس کے بعد اس کو تنفیذ کریں، اس کو پھر جو امپلیمنٹ کریں۔ یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے دانشور جو ہے اجتماعی طور مل بیٹھیں اور مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان یہودیوں کے قید و مکر کو بیان کیا، ان یہودیوں کی تاریخ کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر، موجود ہے سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ تو سورہ آل عمران میں جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے قید و مکر کو اللہ نے بیان کیا تو اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے قید و مکر سے بچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے، حل بھی اللہ نے بتلا دیا۔ اور وہ حل کیا تھا، وہ حل کیا ہے، موجود ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ یہ حل ہے میرے دوستو، علاج اللہ نے 2 بتلا، سولوشنز پورے پرابلمز کے 2 بتلا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ 2 سولوشن کیا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرنے والے بن جاؤ، یہ پہلا حل ہے۔ صبر کس بات پر، ہم کیا صبر، عربی کسی کا انتقال ہو گیا صبر کرو صبر کرو، یہی صبر نہیں ہے، یہ صبر کی ایک قسم ہے،
یہ صبر کی ایک برانچ ہے، ایک پارٹ ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی کو شامل ہے۔ کوئی حرام کام آپ کا جی چاہ رہا ہے، کرنا چاہ رہے ہیں، صبر کیجیے، بس حرام کی طرف نہ جائیے، رک جائے۔ صبر کا مطلب رک جانا، جم جانا، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی رضامندی پر اپنے آپ کو ثابت قدم کر لینا، یہ ہے صبر۔ حرام سے اپنے آپ کو بچانا اور حلال کے حد تک آپ محدود رکھنا، اللہ کے کسی فرض سے اپنے آپ کو غافل نہ کرنا۔ فرض نماز دیکھیے ماشاءاللہ جب عشاء میں، مغرب میں مسجد بھر جاتی ہے، فجر میں ایک صف دو صف رہتی، باقی کدھر؟ باقی مسلمان نہیں ہیں، یہ صرف شام میں مسلمان صبح میں کافر ہیں؟ بولیے، وہی مسلمان جو رات میں تھے صبح میں بھی ہیں، لیکن کیا ہے؟ فجر کے لیے ان کا صبر نہیں ہے، فجر کے لیے وہاں پر شیطان ہے۔ جو انسان فجر چھوڑ کے جو سوتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ ہاں پتا ہے کسی کو؟ جی ہاں، اس کی اپنی گندگی کان میں کرتا ہے۔ آپ کا اپنا بچہ اگر یہ کان میں پیشاب کرتے کیا کریں گے آپ؟ اٹھ کے دو تھپڑ لگائیں گے۔ آپ کا بچہ صبر نہیں ہے، ارے چھوٹا بچہ چھوڑ دیں گے نہیں، لیکن شیطان کا منہ، شیطان کا پیشاب بڑے مست انداز سے اور آپ کو سلاتا۔ ہاں، اب فجر کو اٹھنے کے لیے صبر نہیں۔ کسی نے بڑا اچھا نکتہ کیا، کسی نے بڑا ایک پوسٹ بھیجا تھا، اس نے جو ہے بڑا اچھا جملہ تھا جو مجھے پسند آیا، وہ یہ، اس میں لکھا تھا کہ جو ایمانی قوت فجر کی نماز کے لیے آپ کی چادر کو ہٹا نہیں سکتی، نہیں اٹھ نہیں سکتے آپ، تو آپ کا یہ ایمان قبر کی مٹی کو ہٹا کر کیسے جنت میں لے جائے گا؟ تو صبر کی ضرورت ہے میرے دوست، چاہے اللہ کی اطاعت میں ہو، چاہے کہ اللہ کے حرام سے بچنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، ہر حرام کام سے، ہر حقوق کی پامالی سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ سے ڈریں، تو پھر یہ تقوی اور یہ صبر، یہ دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اگر تم ان دو چیزوں کو اختیار کرنے والے بن گئے، صبر اور تقوی، تو پھر تمہارے جو دشمن ہیں ان کا کوئی ضرر تمہیں پہنچنے والا نہیں، کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچے گا، اللہ بچائیں گے۔ کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط، اس لیے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ گھیرے میں لیے ہوئے، ان کو اللہ جب چاہے پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے تمہارا صبر کتنا ہے، تمہارا تقوی کتنا ہے، تمہارا ایمان کتنا ہے، تمہاری اطاعت کتنی ہے، تو پھر اسی کے لحاظ سے اللہ کا نتیجہ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے دوستو چند باتیں تھیں جو اس سے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے میں نے اس موضوع سے مطابق رکھا ہے، موضوع سے متعلق۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کے جن مسائل کو سوچنے اور سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے، اور جو کچھ اللہ تعالی ہمارے اندر اللہ نے رکھا ہے اس کو ہم بروئے کار لانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالی جو فلسطین کے جو مظلوم لوگ ہیں اللہ تعالی ان کی نصرت فرمائے، اور جو بیت المقدس کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی وہ سعادت نصیب فرمائے، اور جب تک اللہ زندہ رکھے ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، اس کی اطاعت پر زندہ رکھے، اور جب آپ اپنے پاس بلائے تو اللہ اپنے جنتوں میں، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں اللہ ہم سب کو داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔